السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، یہ سکندر دیوبندی کشمیر والے ہیں جو کہ آپ نے پارٹ نمبر 1 ان کا سنا، اس میں بھی کوئی دلیل پیش نہیں کر پائے اور قرآن پاک کی آیت پڑھنے میں بھی غلطی کر رہے تھے۔ بہرحال میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھ کے پڑھیں، دیکھ کے بھی پڑھ رہے تھے پھر بھی غلطی کر رہے تھے۔ بہرحال اب آپ اس گفتگو کو سنیں۔ اس گفتگو میں انہوں نے صاف کلیئر قرآن پاک کے حکم سے اپنے تمام اکابروں کو کافر ثابت کر دیا ہے۔ تھانوی، نانوتوی، گنگوہی، امیٹھوی، عاشق الہی میرٹھی، ان سب کے سب کو کافر ثابت کر دیا۔ ان کے جتنے بھی بڑے بڑے اکابر ہیں وہ سب ان کی گرفت میں آ گئے ہیں۔ تھانوی جی نے ما فی الارحام کے علم کو مانا ہے، انہوں نے نہیں مانا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ آپ مجھے اس بات کا اور جواب دے دیجیے بھائی جان ہاں کہ جب یہ علم نبوت کے لائق نہیں ہے کہ پیٹ میں کیا ہے، لڑکی ہے یا لڑکا، یہ نبوت کے لائق نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے۔ میں نے تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے، ٹھیک ہے، میں کب کہہ رہا ہوں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عطا سے، اپنے فضل و کرم سے یہ خاص علم بھی، یہ 5 ہی خاص علم ہے نا حضرت، یہ 5 ہی خاص علم ہے نا۔ تو آپ کسی دلیل کے ساتھ یہ مجھے حضرت سنیں تو میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو عورت نے پیغمبر کو یہ کہا ہو کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے، اور پیغمبر نے کہا ہے کہ آپ کی پیٹ میں بچی ہے۔ ہاں، میں نے کہا کہ آپ جب کہتے ہیں نا، آپ اپنی اس آیت پہ برقرار رہے کہ اس آیت کے ضمن میں آپ پیغمبر کے اوپر جمی و ماکان وما یکون کا علم ثابت کر رہے ہیں۔ اچھا یہ والا، اچھا ایک منٹ حضرت، یہ والے جو 5 علم ہیں یہ جمی ماں کانا وما یکون میں آتے ہیں؟ اور پھر دوسری بات کہ ارے حضرت قیامت کے متعلق سوال کیے گئے ہیں کہ قیامت کب ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کر دیا کہ یہ چیز میں نہیں جانتا، یہ میرے ارے اللہ حکمتوں کی باتوں پہ کیوں جاتے ہو یار؟ اگر حضور بتاتے تھے تو اس میں کیا کیا ہوتا، کیا کیا نہیں ہوتا آپ جانتے ہیں جناب۔ یہی تو حکمتوں کی باتوں پر آپ اعتراض کرتے ہو یار۔ اس پر بھی بتاؤں گا انشاءاللہ اگر اسے چاہو گے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے اسے فائنل کر لو یار دوست، پہلے اسے فائنل کر لو۔ دیکھو، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو گھٹاتا ہے نا، وہ کبھی فائدے میں نہیں رہتا۔ جو حضور کی شایان شان نہیں مانتا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم پیغمبر کی شان کو گھٹا رہے ہیں؟ جی بالکل گھٹا رہے ہیں، بالکل نہیں گھٹا رہے ہیں جناب، گھٹا رہے ہیں جناب۔ پیغمبر خود اس چیز کی نفی کرتا ہے۔ اچھا چلیے یہ بتائیے، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو بھائی کہ حضور یہ علم جانتے تھے کہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکی ہے یا لڑکا، ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر مشرک ہے یا پھر مسلمان ہی رہے گا؟ یہ جو ہے تجربے کی بھٹی میں جا کر آج کل کے لوگ وہ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ وغیرہ کچھ چیزیں نہیں وہ سب چیز چھوڑ دیجیے، وہ تجربے کی بھٹی کو چھوڑ دیجیے۔ یہاں میرے نبی کے علم کی بات چل رہی ہے، بغیر تجربے سے بات چل رہی ہے۔ اب یہاں کوئی کیمرہ نہیں لگے گا، کوئی الٹرا ساؤنڈ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ بغیر الٹرا ساؤنڈ کے بات کریں گے انشاءاللہ۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بغیر کیمرہ، بغیر الٹرا ساؤنڈ کے دوست، جی بغیر کیمرہ بغیر الٹرا ساؤنڈ کے بات کریں گے انشاءاللہ۔ میرے نبی کو بغیر کیمرے بغیر الٹرا ساؤنڈ کے یہ علم حاصل تھا یا نہیں؟ کیا بغیر کسی کیمرے بغیر کسی الٹرا ساؤنڈ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم حاصل تھا یا نہیں کہ عورت کے پیٹ میں لڑکی ہے یا لڑکا؟ جب میں نے کہا نا، جب قرآن جس چیز کی نفی کر رہا ہے اسے اقرار میں سے کروں جناب۔ اچھا تو جب قرآن نفی کر رہا ہے تو اس عقیدے کو رکھنے والا مسلمان ہی رہے گا یا کافر ہو جائے گا؟ کس عقیدے کو مطلب؟ یہی عقیدہ کہ حضور یہ جانتے تھے کہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکی یا لڑکا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پیغمبر کے لیے، دیکھیے سیدھا بولیں حضرت، مجھے تو گھماؤ پھراؤ کی باتیں زیادہ آتی نہیں ہے۔ یا تو اقرار کر لیجیے کہ جانتے تھے، اور اگر اقرار نہیں کر رہے ہیں تو آپ کے مطابق تو کفر ہو گیا، کیونکہ قرآن پاک کی آیت کا انکار کرنا کفر ہے۔ جی قرآن کی کسی بھی ایک آیت کا نہ ماننا کفر ہے، کفر ہے نا جی۔ اور یہاں پہ قرآن کی آیت جو ہے وہ صاف سری الفاظوں میں کہہ رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ یہ 5 چیزیں کوئی نہیں جانتا ہے۔ اچھا کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ یہ 5 چیزیں کوئی نہیں جانتا ہے۔ قرآن کی آیت کہتی ہے بے شک حضور بھی نہیں جانتے۔ بے شک یہ دیکھنا آیت سنیے آپ، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم،
اور اتارتا ہے می یعنی بارش، اور جانتا ہے جو کچھ ہے ماں کے پیٹ میں، اور کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کیا کرے گا، اور کسی کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کس زمین پہ مرے گا۔ میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ قیامت کا علم، بارش کا علم، پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی، اس کا علم، کل کیا کمائے گا، کہاں مرے گا، ان تمام چیزوں کا علم جمیع و ماکان و ما یکون میں داخل ہے یا نہیں ہے؟ کائنات کے ذرے ذرے میں داخل ہے یا نہیں ہے؟ جی 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 ہے۔ چلیے، پہلے میں نے تھوڑی دیر پہلے پہلی والی آڈیو میں یہ پوچھا تھا کہ حضور کو اپنے وصال کا علم تھا یا نہیں، کہ میرا وصال کب ہوگا، تو آپ نے پتہ نہیں کیا کہا، میں نہیں سمجھا تھا اس ٹائم۔ آپ نے کیا کہا تھا، جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ کیا نہیں، میں نے جو آپ سے پوچھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال کا وقت جانتے تھے یا نہیں، تو آپ نے پتہ نہیں کیا کہا تھا۔ یہ کوئی انسان نہیں جانتا کہ وہ کب مرے گا اور کہاں مرے گا۔ اچھا اچھا، چلیے کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ جو عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے، لڑکی ہے یا لڑکا، یہ بھی حضور نہیں جانتے؟ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی نہیں جانتا تو اچھا، جب قرآن کہہ رہا ہے تو پھر جو ایسا عقیدہ رکھے گا تو پھر وہ آپ کی نظر میں مسلمان ہی رہے گا یا کافر ہو جائے گا؟ یا مطلب جو یہ کہے گا کہ جانتا ہے، ہاں ہاں، یہ جو ہے نا، یہ تمام چیزیں جمیع و ماکان وما یکون کے اندر میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دیجیے ہاں نا میں۔ قرآن کے خلاف عقیدہ رکھنے والا انسان مسلمان ہی رہے گا یا کافر ہو جائے گا بھائی جان؟ قرآن کے خلاف جو عقیدہ رکھے گا وہ کافر ہو جائے گا، مسلمان کیسے رہے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ صرف بریلوی کافر ہوں گے یا پھر دیوبندی بھی اگر یہ عقیدہ رکھیں گے تو وہ بھی کافر ہو جائیں گے؟ جو بھی قرآن کے خلاف ورزی کرے گا، جو بھی، ہاں جو بھی دیکھ لیجیے بھائی جان، آپ کہہ رہے ہیں کوئی اور بول رہا ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں نا تیرے کو کہ ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، ٹھیک؟ اچھا اچھا، اور یہ 5 چیزیں جو ہے نا، یہ ایسے 5 ستون ہے، ایسے 5 کیا بولتے ہیں، 5 ایسے ہتھیار ہے جو مطلب دنیا کا کوئی بھی شخص نہیں جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 5 چیزوں پہ کسی کو بھی مطلع نہیں کیا ہے۔ اچھا، اور پھر جو ہے آپ سے کئی دفعہ قیامت کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے وہ سب چھوڑیے، وہ حکمت ہے، وہ سب چھوڑیے، دیکھیے وہ سب چھوڑیے بھائی جان، وہ حکمت ہے۔ میں بار بار کہہ چکا ہوں، پہلے یہی رہیے، ادھر نہ جائیے، ابھی جب اس پہ بات ہوگی انشاءاللہ پھر اس پہ بات کریں گے۔ 5 چیزیں ارے سنیں تو دوست سنیں، میں 2 چیزوں کا آپ کو پہلے بتا دوں۔ ہاں بتائیے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب اپنے مرنے کے 6 دن پہلے ہی جان گئے تھے کہ میرا وصال جمعے کے دن ہونے والا ہے۔ کتاب کا نام تذکرۃ الرشید، ٹھیک ہے؟ اور دوسری کتاب حکایت اولیاء، لکھنے والے کا نام، مصنف کا نام مولانا اشرف علی صاحب تھانوی صاحب، ٹھیک ہے؟ اور یہ کتاب چھپی ہے کتب خانہ نعیمیہ دیوبند سے، ٹھیک ہے جناب؟ تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں اپنے بزرگوں کا کمال بیان کرتے ہوئے، حکایت نمبر 147 ہے، کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ خان صاحب نے فرمایا کہ مولانا نانوتوی صاحب، یہ نانوتوی صاحب کون ہے جانتے ہیں آپ؟ قاسم نانوتوی، جی 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 جی، وہی ہیں۔ مولانا نانوتوی صاحب فرماتے تھے کہ شاہ عبد الرحیم صاحب ولایتی کے ایک مرید تھے جن کا نام عبداللہ خان تھا، سمجھ رہے ہیں؟ عبداللہ خان تھا، اور قوم کے راجپوت تھے، اور یہ حضرت کے خاص مریدوں میں تھے۔ اب یہ کون حضرت؟ نانوتوی صاحب، سمجھ رہے ہیں؟ حضرت کے خاص مریدوں میں سے تھے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ اگر کسی کے گھر میں حمل ہوتا اور وہ تعویذ لینے آتا تو آپ فرما دیا کرتے تھے کہ تیرے گھر میں لڑکی ہوگی یا لڑکا، اور جو آپ بتلا دیتے تھے وہی ہوتا تھا۔ تو آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اس آدمی کو بھی یہ 5 چیزیں؟ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی اس علم کو نہیں جان رہے ہیں، اس لیے کہ وہ قرآن سے ثابت ہے کہ ان 5 چیزوں کا علم کوئی نہیں جانتا، تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیوبند کے یہ بزرگ کیسے جان گئے؟ ان پر بھی کفر کا فتویٰ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اسی لیے میں نے پوچھا تھا کہ یہ صرف فتویٰ بریلوی کے اوپر لگے گا یا دیوبندیوں کا یہ عقیدہ ہوگا اس کے اوپر بھی لگے گا؟ آپ نے کہا کوئی بھی ہو۔ کتابوں کا کیا بھروسہ ہے جناب دیکھیے، اب یہ کہہ کے آپ کا پیچھا نہیں چھوٹے گا، بالکل نہیں چھوٹے گا، یہ کہہ کر تو آپ کا پیچھا چھوٹ ہی نہیں سکتا، سمجھ رہے جناب؟ دیکھیے اتنا جو مجھے ٹائم لگا، حضرت سنیں،
یہ ہاں۔ کہہ کر آپ اپنا پیچھا نہیں چھٹا سکتے، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جن کو آپ حکیم الامت مانتے ہیں۔ مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے نام پہ ایک کتاب لکھ دوں۔ دیکھیے میرے دوست، نہیں، اگر ایک منٹ، اگر اس کتاب کا کوئی انکار کر دے تو تمام زندگی میں دیوبندیوں کی غلامی کروں گا یا آپ کی غلامی کروں گا؟ بتائیے کس کی غلامی کروائیں گے آپ مجھ سے؟ آپ مجھے اس کتاب کا حوالہ دیجیے کہ کتاب کس نے لکھی ہے اور کہاں پہ لکھی گئی ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے جناب۔ جی ہاں، ہلو، ہاں جی، کون؟ آپ کون؟ جانا مت بھائی جان آپ۔ اچھا، کہاں ہو؟ اچھا، کہاں جانا ہے؟ کہاں جانا ہے آپ کو؟ کہاں جانا ہے بھائی جان؟ ہاں، اچھا، تو چلو پھر کیا لے کے جانا ہے؟ اچھا، ابھی چلو گے بعد میں؟ میں نور حسن بول رہا ہوں۔ اچھا، اچھا ٹھیک ہے، آیا، آ رہی ہوں۔ جی بھائی جان۔ ہاں بتائیے جناب۔ ہاں جناب، تو جو فتویٰ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے لگا رہے تھے کہ نبی یہ نہیں جانتے اور یہ قرآن میں ہے اس لیے نبی نہیں جانتے، تو میں نے آپ سے پوچھا کہ جب حضور نہیں جانتے تو پھر تو کوئی اور جان ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب نبی نہیں جان رہے ہیں جو خاص اللہ رب العزت کے لیے ہے، وہ اللہ نے جب اپنے نبی کو ہی نہیں بتایا تو پھر کسی اور کا نام لینا ہی بیکار ہے نا؟ دوسری حکایت ایک اور سن لیجیے، حکایت نمبر 254 ہے۔ فرماتے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کہ مولانا حبیب الرحمان صاحب فرمایا کرتے تھے، انہوں نے فرمایا، یعنی مولانا حبیب الرحمان صاحب نے، جی، اور عبد الرحمان خان صاحب پنجلاسا پنجاب، ٹھیک ہے، پنجاب میں حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب کے خلیفہ تھے اور بڑے زبردست صاحب کشف تھے، یعنی بہت اچھے ان کے حالات تھے، مطلب غیب کی چھپی ہوئی باتوں کا مطلب علم جان لیتے تھے۔ بہرحال کشف کی یہ حالت تھی کہ کوئی لڑکا لڑکی کے لیے تعویذ مانگتا، بے تکلف فرماتے جا تیرے لڑکا ہوگا یا لڑکی۔ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرات یہ کیسے آپ بتا دیتے ہیں؟ فرمایا کہ کیا کروں، جیسے بڑے مجبور ہیں، کہہ رہے کیا کروں، بے محابا مولود کی صورت سامنے آ جاتی ہے۔ اب بتائیے، جو چیز نبی کو حاصل نہیں ہو رہی ہے وہ علماء دیوبند کے بزرگوں کو زبردستی آ رہی ہے، کہہ رہے کیا کروں، مجبور ہوں، جیسے بڑے مجبور ہیں، کیا کروں، بے محابا مولود کی صورت سامنے آ جاتی ہے۔ جو علم نبی کو حاصل نہیں ہے قرآن پاک کی آیت کے مطابق، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی عطا سے حضور جانتے ہیں، تم کہہ رہے ہو کہ نہیں جانتے ہیں، تو جب حضور نہیں جان رہے ہیں تو یہ علماء دیوبند کے بڑے بڑے بزرگ کیسے جان گئے؟ لگائیے کفر کا فتویٰ ان پہ۔ اب ان دونوں کتابوں کے نام میں نے لکھ لیے ہیں اور میں ان کو منگا رہا ہوں، دونوں کتابوں کو۔ جی، یہ حکایت اولیاء ہے، اور الحمدللہ دنیا دیوبندیت میں کوئی بھی چھوٹے سے لے کے بڑا تک کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرے گا۔ یہ ہمیں اپنے دیوبند کے مدرسے میں ملے گی نا؟ سب جگہ ملے گی، ہر کتب خانے پہ بھی ملے گی دیوبندیوں کے۔ اب دے نہ دے وہ آپ اس کی مرضی ہے۔ نہیں، میں نے منگوانی ہے، اور اس کے سیاق و سباق جو اس کا اگلا پچھلا موضوع ہے اس کو ہاں دیکھنا ہے۔ بالکل سب کچھ دکھا سکتے ہیں۔ چلو کوئی بات نہیں ہے جناب۔ تو اب بتا دیجئے کہ اب یہ کفر ہوا کہ نہیں ہوا بھائی جان؟ قرآن کے خلاف یہ لوگ بولے کہ نہیں بولے؟ میں ان کتابوں کو دیکھ کے بھائی جان دیکھنا تو بعد میں، آپ پہلے یہاں جو آپ نے حکم لگایا تھا کہ قرآن کے خلاف جو بھی عقیدہ رکھے گا وہ کافر ہے، تو اب آپ یہ بتا دیجئے کہ یہ لوگ کافر ہوئے یا نہیں؟ جیسے آپ کہہ رہے تھے نا کچھ چیزیں جو ہے وہ پھر وہی بات دیکھیے چھوڑیے ان باتوں کا، چھوڑیے، جب آپ میری بات کو مانے ہی نہیں تو اب ان باتوں کو سب چھوڑ دیجئے۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا آپ سے، جب میری بات کو مانے ہی نہیں تو وہ چھوڑ دیجئے۔ اب کفر کا فتویٰ لگائیے یہاں کہ یہ لوگ کافر ہوئے یا نہیں، تھانوی جی بھی کافر ہوئے یا نہیں یہ عقیدہ رکھ کے؟ میں نے کہا کافر ہوئے نا آپ کے مطابق، آپ کے فتوے سے؟ میں ان کتابوں کو جب تک خود نہ پڑھ لوں پھر وہی بات۔ بھائی جان ایک حوالہ غلط ثابت کرنے والے کو منہ مانگا انعام، یا جو چور کی سزا ہو نور حسن کی سزا، یا سب سے کڑی جو سزا آپ کی نظر میں ہو وہ میرے لیے سزا کرو۔
میں ان کتابوں کو دیکھنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کروں گا اور پھر اپنے اکابر اور اسلاف حوالہ بھیج دوں آپ کے پاس؟ ہاں حوالہ بھیج دیجیے مجھے واٹس ایپ پہ. بالکل انشاءاللہ میں آپ کے پاس بھیج رہا ہوں. ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں. پھر تو مان لیں گے نا؟ میں وہ اسلاف اور اکابر سے میں نے پوچھنا ہے کہ کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. تمہارے بڑے بڑے اکابر بھی نہیں جانتے ہیں کیا یہ بات کسی نے مطلب وہ کیا بولتے کتاب چھپائی کے ٹائم پہ غلط تو نہیں لکھ دی ہے؟ ارے میرے دوست، ارے اتنی شہادتیں یہ دے رہے ہیں کہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ حضرت یہ آپ کیسے بتا دیتے ہیں، تو تھانوی جی لکھ رہے ہیں، ان کی پوری وضاحت کر دی ہے تھانوی صاحب نے کہ وہ بزرگ کہتے ہیں، فرما رہے ہیں کہ کیا کروں، بے محابہ مولود کی صورت یعنی اس بچے کی صورت سامنے آ جاتی ہے. ہے نا، میں نے کہا کچھ باتیں جو ہوتی ہے وہ حکمت کی ہوا کرتی ہے. اب دیکھیے اب آپ کو حکمتیں بھی یاد آئیں گی، سب کچھ یاد آئے گا. جب سے میں بتا رہا تھا کہ حکمت کے بطور کچھ جو ہے باتیں نہیں بھی کہی جاتی ہیں. ارے گھر میں بڑا جو انسان ہوتا ہے نا، کوئی صدمہ اٹھا کے آتا ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اپنے گھر میں نہیں بتاتا، وہ اپنے دل پہ رکھتا ہے چھپا کے. تو یہ جو موت کا قیامت کا جو علم ہے، ایک منٹ حضرت، اگر یہ جو قیامت کا علم ہے اگر دنیا پہ بتا دیا جاتا کہ فلاں سن میں فلاں تاریخ کو قیامت آئے گی، اور کسی کی شادی ہونے والی ہوتی یا کوئی مکان بنانے والا ہوتا، کوئی روڈ بننے والا ہوتا، کوئی کمپنی بننے والی ہوتی، تو کیا یہ ساری چیزیں بنتی؟ یہ حکمت کے تحت نہیں بتایا گیا جناب. آپ پتہ نہیں کتنی چھوٹی سوچ رکھتے ہیں دوست. چھوٹی نہیں ہے جناب سوچ، یہ سب حکمتوں کے تحت نہیں بتایا گیا جناب. ایسا نہیں ہے کہ حضور نہیں جانتے، حکمتوں کے تحت نہیں بتایا گیا. اب تمہارے نزدیک حضرت، تمہارے نزدیک یہ عقیدہ رکھنا کفر تھا کہ نبی غیب کا علم جانتے ہیں یا نہیں، پیٹ میں بچہ جو ہے وہ حضور جانتے ہیں یا نہیں، آپ کے نزدیک کفر تھا. مگر یہی آپ کے جب گھر سے میں نے دکھا دیا، آپ سے میں نے پہلے ہی کہلوا لیا کہ اگر اس عقیدے کو کوئی بھی رکھے تو وہ مومن ہی رہے گا یا کافر، تو آپ نے کہا کافر. تو میں نے پوچھا کہ صرف بریلوی کافر ہوگا یا دیوبندی بھی رکھے گا تو وہ بھی کافر، تو آپ نے کہا کوئی بھی ہو. تو جناب آپ کو اپنے گھر والوں کو کافر ثابت کر چکے ہیں. آپ کے فتوے سے آپ کی پوری جماعت دیوبندیت جو ہے اس عقیدے کو مان کر اور تھانوی صاحب کو لگا کر یہ سب کے سب آپ کے فتوے سے کافر ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ حافظ، چلتا ہوں، فی امان اللہ. بات میرے سنیے جناب آپ. جی میں جا رہا ہوں، فون آیا نا آپ کے سامنے. اچھا جی چلو کوئی بات نہیں، شام کو بات کر لیتے ہیں میرے آپ. ٹھیک ہے صاحب، ٹھیک ہے، شکریہ. اگر اسی طرح پیار محبت سے بات کریں تو بہت اچھی بات ہے، اگر غصہ نہ کریں تو ہیں. نہیں وہ غصہ وغیرہ نہیں ہے جناب. بات میں اسی طرح کی پیار محبت سے بات کرنا پسند کرتا ہوں، اور میں خود 15 سال سے زیادہ دیوبندیوں میں رہ چکا ہوں. چلو کوئی بات نہیں، پھر شام کو دوبارہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے صاحب. اور اپنے عالموں سے جو ہے نا تحقیق کر لیجئے کہ حکایات اولیاء میں کیا اس طرح کا واقعہ لکھا ہے. آپ وہ مجھے بھیج دیں گے واٹس ایپ پہ جناب؟ یار اب چلیے تو فوٹو اسکرین شاٹ کھینچنا پڑے گا یار. ٹھیک ہے، وہ مجھے بھیج دینا میں ضرور. اچھا ایک منٹ آپ کا پتہ نہیں میسج. ایک منٹ، کیا نام تھا آپ کا؟ میرا نام ہے سکندر بھائی. جی ایک منٹ، لو میں آپ کے پاس بھیج ہی دیتا ہوں. چلیے علم غیب کے تعلق سے اور بھی کچھ بھیجے دیتا ہوں یار. دیکھو بھائی، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے الرجی رکھے گا نا وہ جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا. ٹھیک ہے، جو نبی کے کمال کو تسلیم نہیں کرے گا وہ جہنمی ہے، جنتی نہیں ہے. اور یہ بات بھی آپ کو تسلیم کرنی پڑے گی کہ ان کا علم جو ہے یہ اللہ. تو میں نے تو ثابت کر دیا نا، میں نے تو آیتیں پڑھ کے آپ کو بتا دی. یہ جو ہے نا یہ جمیع ما کان وما یکون، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اور یہ قرآن ہم نے تم پر اتارا، اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے. تو جب ہر چیز کا روشن بیان ہے تو کوئی چیز بچ گئی تو اس چیز کا نام بتا دیجئے کہ یہ والی چیز بچ گئی، اس کو حضور نہیں جانتے، پھر انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. چلو کوئی بات نہیں، شام کو بات کر لیتے ہیں ذرا ابھی کہیں. ٹھیک ہے، پہلے اپنے عالموں سے اس کے تعلق سے تحقیق کر لو، اور میں یہ حوالہ آپ کے پاس بھیج رہا ہوں. ٹھیک ہے، ہاں بھیج دیجیے. اور میں تقویۃ الایمان کا بھی حوالہ بھیج رہا ہوں. آپ بھیج دیجیے حوالہ جتنے بھی آپ کے پاس میں ان کو دیکھ لیتا ہوں. خیر ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، میں بھیج دیتا ہوں. ٹھیک ہے جناب، اللہ حافظ. اللہ حافظ بھائی. سن لیا جناب حضرات آپ نے، یہ دیکھیں اپنے ہی منہ سے اپنے ہی اکابروں کو یہ کافر ثابت کر گئے ہیں. اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے مسلمانوں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کو ہضم نہیں کر پاتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ان کو ایک لمحے کے لیے بھی گوارا نہیں ہے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو تسلیم نہیں کرتے، مگر جب بات ان کے گھر کے بزرگوں کی آتی ہے تو اس کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ بس میرا کام تھا صرف حق اور باطل کی پہچان کرا دینا، اس کو بھی سمجھا دینا اور آپ کو بھی سمجھا دینا۔ حوالے میں نے لگا دیے ہیں، اگر کوئی ایک حوالہ غلط ثابت کر دے تو جو سب سے زیادہ کڑی سزا ہو وہ نور حسن کے لیے طے کرو، اور اگر حوالہ صحیح ہے، موجود ہے اور ان کی کتابوں میں یہ ساری باتیں پائی جاتی ہیں تو صرف آپ سچے دل سے توبہ کر لیں۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کسی چیز کا لالچ نہیں ہے، میں کسی اور غرض سے کام نہیں کرتا، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ دشمنان رسول نہ بنیں، دشمنان رسول کے ساتھ نہ رہیں، دشمنان رسول کا ساتھ نہ دیں بس۔ اور میری گفتگو کو آپ اسی طرح سنتے رہیں، آگے بڑھاتے رہیں، فارورڈ کرتے رہیں۔ میرا بات کرنے کا انداز کچھ الگ ہے۔ میرے بہت سارے ساتھی ہیں، بھائی ہیں، دوست ہیں، میرے سر کے تاج ہیں جو بات کرتے ہیں اور ان دیوبندیوں نجدیوں کو الحمدللہ بہت اچھے سے شکست دیتے ہیں، بہت اچھا رد کرتے ہیں، بہت اچھا آپریشن کرتے ہیں، مگر میں خود آپریشن نہیں کرتا، انہی سے کروا دیتا ہوں۔ اب دیکھیے، ڈاکٹر کا کام ہے ہاتھ میں کینچی لے کے یا بلیٹ لے کے اس کو چیر پھاڑ کرنا، پر میں ایسا نہیں کرتا۔ ہمارے اور جو ڈاکٹر ہیں، ہمارے جو اور جو بھائی ہیں، الحمدللہ وہ خود آپریشن کرتے ہیں، میں خود نہیں کرتا، انہی سے کرواتا ہوں۔ جس چیز کا وہ انکار کرتے ہیں وہی چیز میں ان کے گھر سے ثابت کرتا ہوں۔ میرا کچھ الگ انداز ہے، میں پہلے ان سے قبولوا لیتا ہوں کہ ایسا اگر عقیدہ رکھے گا انسان تو کیا ہے، مسلمان ہی رہے گا یا کافر مشرک ہو جائے گا، تو وہ جواب دے گا کہ کیا ہوگا، پھر انشاءاللہ میں اس کے گھر سے اس کا حوالہ دیتا ہوں تاکہ اس کے انکار کرنے کی جو ہے ہمت نہ پڑے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، چلتا ہوں۔